السلام علیکم دوستوں، 563 قبل مسیح کہ جب ہندوستان 4 طبقوں میں بٹ چکا تھا، برہمن، شتریہ، ویش اور شودر، اس معاشرے پر برہمنوں کا راج تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی اجارہ داری قائم تھی، جبکہ سب سے برے حالات شودروں کے تھے، جنہیں اچھوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان اچھوتوں کو چپل پہننے تک کی اجازت حاصل نہ ہوتی، مندروں میں ان کا داخلہ تو دور، اگر کسی شودر کے کانوں میں بھجن کی آواز بھی پہنچ جاتی تو پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتا۔ ایک شودر پر اپنے گلے میں ایک ہنڈیا لے کر گھومنا فرض تھا، کیونکہ اسے زمین پر تھوکنے تک کی اجازت حاصل نہ ہوتی۔ ایسے میں قدیم ہندوستانی ریاست کپل وستو کے بادشاہ شدھودن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر شاہی نجومیوں نے ایک عجیب و غریب پیشن گوئی کی کہ یا تو یہ بچہ ایک بادشاہ بنے گا یا پھر ایک سادھو، لیکن یہ جو بھی بنا اس وقت دنیا میں اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا، اور رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کی خاطر اسے دنیا کی تمام تلخ حقیقتوں سے دور رکھا۔ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ کے لیے کنول کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں بنارس سے منگوائی گئیں۔ ان کے رہنے کے لیے 3 محل تھے، ایک سردی کے لیے، ایک گرمی کے لیے اور ایک برسات کے لیے۔ سینکڑوں غلام سدھارتھ کے ارد گرد موجود رہتے۔ 16 برس کی عمر میں آپ کی شادی یسودھرا نامی ایک لڑکی سے ہوئی، اور کچھ سال بعد راہل نامی ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ قدرت نے گوتم بدھ کو ایک نرم دل عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ آپ کو دنیا میں رہنے والے دیگر لوگوں اور جانوروں کی تکالیف کا اندازہ ہونے لگا، اور یہ سمجھ آنے لگا کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام ہی نہیں بلکہ مصائب و مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا کہ جو چل پھر نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہی ایک آواز آتی ہے کہ ایک دن تو بھی ایسا بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے۔ وہی آواز کہتی ہے کہ تو بھی ایک دن ایسے ہی درد سے چیخے گا۔ پھر دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے، اور اب وہ آواز کہتی ہے کہ ایک دن تو بھی ایسے ہی مر جائے گا۔ اس خواب نے گوتم بدھ کی سوچوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اب وہ اپنی بیوی، بچے اور راج پاٹ چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ قیمتی لباس و زیورات اتار ڈالے اور فقیروں جیسے کپڑے زیب تن کیے۔ کئی برس تک ایک جوگی کی طرح اس فکر و تلاش میں پھرتے رہے کہ دنیا کے دکھ درد سے رہائی کیسے ممکن ہو۔ کئی برس ریاضتیں اور فاقے کیے، اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر معلوم ہوا کہ ابدی خوشی کا ذریعہ یہ نہیں۔ آخر کار گوتم جنگلی انجیر کے ایک درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک انہیں صحیح جواب نہ مل جائے وہ اس درخت سے نہیں اٹھیں گے۔ بالآخر گوتم کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا، اور وہ گوتم سے گوتم بدھ بن گئے۔ بدھ کے معنی ہیں خدا کا عارف۔ یہاں سے وہ نوع انسانی کے لیے توحید کا پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور ہندوستان کے کئی شہروں میں جا کر لوگوں کو دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کے بجائے ایک خدا کی عبادت کا درس دیا۔ کئی شہروں اور دیہاتوں میں تبلیغ کے بعد
گوتم بدھ اپنے آبائی شہر کپلوستو پہنچے۔ جب آپ یہاں سے نکلے تو ایک شہزادے تھے، لیکن واپسی پر آپ کی حالت ایک فقیر کی سی تھی۔ بوڑھے بادشاہ یعنی آپ کے والد، آپ کی بیوی اور دوسری رعایا سب نے آپ کا واز سنا اور آپ کے چیلے بن گئے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدھ مت خدا کے وجود کے حوالے سے خاموش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ مت کی کتابوں میں خداوند کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے، جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں، ایک وقت میں ایک اور بدھا اس دنیا میں آئیں گے، وہ زیادہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور، اور متریا ہوں گے۔ گاسپل آف بدھا، متریا کے معنی رحمت کے ہیں، اور بقول گوتم بدھ وہ آخری بدھا یعنی رسول ہیں اور جلد ہی اس دنیا میں آئیں گے۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالصتاً توحید پر مبنی تھیں، جس میں معاشرے کے ہر طبقے کو برابری حاصل تھی، چھوت اچھوت کا کوئی نظریہ نہ تھا۔ اسی بنا پر گوتم بدھ کی تعلیمات نے ہندوستان میں بہت زیادہ ترقی کی اور یہاں سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ تک پہنچ گئیں۔ علامہ اقبال اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں، قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر ایک دانا کی، بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرنی سے ہوتا ہے شجر۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی مورتیاں بنوائیں اور جگہ جگہ ان کے مندر تعمیر کروائے۔ اس طرح گوتم بدھ کی توحیدی تعلیمات خلط ملط کر دی گئیں۔ بدھ مت کے زوال کا دوسرا سبب اس میں پیدا ہونے والی فرقہ بندی تھی۔ ابتدا میں صرف دو فرقے تھے، ایک مہانی فرقہ، دوسرا ہنائنا فرقہ، جبکہ آگے چل کر یہ فرقے مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کے عقائد ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا گوتم بدھ ایک نبی تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر قوم کے لیے رسول ہے۔ سورہ یونس آیت 47۔ ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا۔ سورہ نحل آیت 36۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں انتباہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ سورہ فاطر آیت 24۔ پیغمبران علیہم السلام کے ساتھ ذوالکفل علیہ السلام نامی ایک ہستی کا تذکرہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ محدثین و مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس بارے میں حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، بعض معاصرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ ان کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا، جس کا عربی تلفظ کفل ہوگا، اور عربی میں لفظ ذو صاحب اور مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کپل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ معاصرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصلی تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی ہی تعلیم تھی، اور اس کی موجودہ شکل و صورت دوسرے ادیان و مذاہب کی طرح مسخ اور محرف شدہ ہے۔ قصص القرآن جلد 2۔ ترجمہ:
قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم پر تخلیق کیا۔ سورہ 3۔ معروف اسلامی محقق ڈاکٹر حمید اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب سینائی پہاڑ، اور زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک انجیر کا تعلق ہے اس کا اشارہ جنگلی انجیر کے درخت کی طرف ہے جہاں گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا۔ نقوش رسول نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 614۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسلامک اسکالرز نے گوتم بدھ کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان تمام آراء کو ایک ویڈیو میں شامل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ گوتم بدھ ایک پیغمبر تھے یا نہیں، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کر کے کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔